تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں، اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو، اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں، اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے، شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا، یہی ہوتا ہے نا مقصد، لائف کو انجوائے کریں گے، میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے، بچوں کو مل جل کے پالیں گے. یہ تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے. عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے، ملائی آئی ہے پھونک مارو، سائڈ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف کو، کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا 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 نا، قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ صبر، کہ میرا شوہر نیک ہے، اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی، وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا دیکھو، کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں، اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی، بالکل بد اخلاق ہے، یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا، ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے، کم بخت خرچہ نہیں اٹھاتا، مارتا پیٹتا ہے، اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا، اس میں کوئی جسمانی عیب تھا، اس نے چھپایا اور شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے، سمجھ میں آتا بھئی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا، اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا؟ چوتھی کر رہا ہے، بتا پہلی رائے ہوتا ہے. یہ جھوٹ کیوں بولا؟ آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی، یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی، شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ، باس نے وہ کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب اس کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی، کوئی بات نہیں. شریک حیات کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں، ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا، اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ، یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی تو اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد، یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی، شادی ہوئی بھائی لکوا ہو گیا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں، اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. کیوں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا، لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی، اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، 90 سال ان کی عمر، اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کم بخت کا علاج کر کر کے، مصیبت عذاب، مرتی بھی نہیں ہے. نا 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 نا، ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا نماز میں، داڑھی ماشاءاللہ، اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر، جو بھی ہو سک رہا ہے. کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے، کبھی دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، پلیٹے ولیٹے پڑ پڑا کے، جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے، اس میں
دیکھو غیرت بھی اگر وہ چھوڑ دیتے, ایسے لوگ کیا کریں, یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو طلاق دو, اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا, باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا, کہاں جائے گی وہ. تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا, اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں, اجر اجر. غیرت مند ہے نا, کوئی بات نہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹینشن بھی لے رہا ہے, لیکن اللہ خوش ہے, اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں, غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ, مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے, اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر, اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ, اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا, پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا, پہلے لوگوں میں تھی, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے, شارٹ, کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات, انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ, مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے, اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر, اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ, اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا, پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا, پہلے لوگوں میں تھی, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے, شارٹ, کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک